بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین آج جمعہ المبارک دا عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر حکم فرمایا جس ویلے جمعے دی اذان آ جاوے خرید و فروخت بند، اللہ دے ذکر یعنی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ جمعہ المبارک دا آج دا میرا موضوع ہے اصحاب کہف۔ اکثر حضرات پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ صحاب کہف کون ہیں، کہ گھر والے ساتھی۔ اصحاب یعنی ساتھی، گھر والے ساتھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ انہاں نے اسلام قبول کیتا اور دین اسلام اللہ کی رضا دے واسطے اپنے آپ کو حاضر کیتا۔ اللہ نے انہاں نو بڑا بڑا مقام دیتا۔ انہاں دے بارے انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنی ہے، گل بات کرنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے، جیڑا بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے انہوں 100 شہیداں دا ثواب ملے گا، اور فتنے اور تانے والے دور دے اندر عمل کرے، جننے لوگ انہوں ویکھ کے عمل کریں گے اتنا ہی ثواب انہوں ملے گا۔ تاجدار مدینہ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتاں تے عمل کران دے واسطے سکھن واسطے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی بانی دعوت اسلامی نے بڑا عظیم کام کیتا ہے، اور بچے تو لے کے بڑے دے سر دے اتے الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری سنتاں نظر آندیاں نے۔ لکھاں لوگ مسلمان کیتے، ہزاراں لوگ عالم بنے، حافظ بنے، قاری صاحبان بنے، مبلغ بنے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے، ایک عجیب نشانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارا رب ہمیں
اپنے پاس سے رحمت اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کا سامان کر تو۔ ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى۔ فرمایا پھر ہم نے انہیں جگایا، دیکھیں دو گروہ ہوں، ان میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وہ کچھ جوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب کھڑے ہو کر بولے ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پوچھیں گے، ایسا ہو تم نے ضرور فرمایا، اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب طرف کترا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں جاگتا سمجھو، وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دہنی اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر سے۔ سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں، حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ کچھ بولے کہ 1 دن رہے یا دن سے کم، دوسرے بولے تمہارے رب کو خوب علم ہے جتنا تم ٹھہرے۔ تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی دے کر شہر میں بھیجا، وہ غور کریں کہ وہاں کون سا کھانا ستھرا ہے، زیادہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار کو پر کوئی عمارت بنا، اور فرمایا قسم ہے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور فرمایا کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، بے دیکھے تیر تکا۔ اور کچھ کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے، ہاں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تم فرماؤ میرا رب قوم کی گنتی کا خوب علم ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو، مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی ہے، اتنی ہی گفتگو۔ ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا، بلکہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مطلب انشاءاللہ جس طرح سے کہنے ہیں۔
اور فرمایا وَلَابِسُ فِي كَهْفٍ ثَلَاثِمِائَةٍ، اللہ کو علم ہے وہ جتنا ٹھہرے، فرمایا سینینا وَازْدَادُ تِسْعًا، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 اوپر، تو ٹھیک ہے۔ کافر بولے 9 کی زیادتی کیسی ہے؟ اس کا ہمیں نہیں، یعنی 9 برس کو نہیں جانتے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما، کچھ ایسے لوگ ہوندے نے جڑے ہن بھی کہندے نے کہ ایک باری بندہ مر جاوے نا تے او جناب زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ دی قدرت ہے، اللہ مارن تے بھی قادر ہے اور زندہ کرن تے بھی قادر ہے، پیدا کرن تے بھی قادر ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اے اصحاب کہف والے ساتھی، انہاں دا ذکر اللہ نے قرآن مجید دے وچ فرمایا کہ جس ویلے وہ نوجوان غار دے وچ تشریف لائے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کامیابی دیتی اور غار دے وچ جا کے چھپ گئے۔ انشاءاللہ آگے مزید وضاحت کراں گا۔ اپنے رب تے ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہدایت دیتی، اور جس ویلے کھڑے ہوئے بولے ساڈا رب ہے وہ جن نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور زمین نو ہی بنوایا، آسمان نو ہی بنایا، ہر شاید خالق مالک ہے، اسی اس کی عبادت کرنے ہیں، اسی اس نو پوچھتے ہاں کہ ساڈا رب خالق مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور فرمایا اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ فرمایا الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے انہوں نے رہن دے واسطے ایک غار دے وچ انہوں نے پناہ دیتی، اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو سورج جس ویلے نکلتا ہے وہ اپنا سجا کھبا دائیں بائیں کروٹ لیندے نے، بدلتے نے، جس طرح سے چار پائی منجی دے اوتے ستے ہوئی ہوئی تے کدے سجے پاسے ہو جانے، کدے کھبے پاسے ہو جانے، کدے سر دے ہیٹھ ہاتھ رکھ لینے ہیں، اسی طرح۔ اور کھلے میدان دے اندر وہ موجود نے، اللہ دی نشانیاں نے، اللہ دی نشانیاں دے وچوں نشانی، اور جنوں فرمایا اللہ راہ دے دی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا انہوں جاگدا سمجھو کہ وہ ستے ہوئے نے، اپنے سجے کھبے پاسے بدلتے رہندے نے، اور انہوں دا کتا اپنیاں کلائیاں یعنی لتاں سامنے بچھا کے بیٹھا ہے۔ ویکھو تو صحیح ذرا، جیڑا انہوں نے ویکھدا فرمایا پیٹ بھاگ کر بھاگتا ہے، کہ اللہ نے ایسی دہشت طاری کر دیتی جیڑا انہوں اصحاب کہف نو ویکھن جاندا دوڑ کے بھاج جاندا سی، واپس چلا جاندا سی، یعنی دوڑ جاندا سی، دیکھن دی ہمت نہیں سی۔ اور اللہ نے فرمایا اسی انہوں جس ویلے جگایا، آپس میں ایک دوسرے نال گفتگو کرن لگے، پوچھن لگے، کہن لگے تھے آپ کتنی دیر ٹھہرے ہاں؟ ایک بولیا ایک دن یا کام یا تھوڑا، دوسرا بولیا تاڑے رب نو علم ہے جتنا ٹھہرے آئے تھے۔ فرمایا انہیں جو ایک نے چاندی لئی، ایک نے شہر بھیجیا تاکہ وہ کھانا لے کے آوے۔ میرے مسلمان زیادہ ستھرا کھانا ہوں تے مسلمان اے نہیں ویکھ رہا کہ مسلمان ہو کے حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے، کوئی حرام دی طرف توجہ نہیں، کوئی حلال دی طرف توجہ نہیں، جو ہے کھاتی جا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا سن، فرمایا ایک نے کہا چلو اے چاندی یہ جا لے کے جا اور ستھرا پاک صاف کھانا لے کے آ۔ فرمایا اللہ نے جان لو لوگو ان الساعۃ لا ریب فیہا، لا ریب فیہا، کہ اللہ دا وعدہ سچا ہے، قیامت دے وچ کوئی شک نہیں۔ اے جڑے تسی آپس معاملے کر رہے ہو، لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، کہن لگے کوئی انہاں دی غار تے عمارت بنا دئیے، لڑن جھگڑن لگے۔ فرمایا کہ قسم ہے
مسجد بنائی جاوے، مسجد بنا دی گئی۔ میرے مسلمان بھائی ذرا غور کر کہ فرمایا کچھ کہن گے 3 نے، کچھ کہن گے 4 نے، اور ایک انہاں دا کتا ہے، اور کچھ کہن گے 5 نے، کچھ کہن گے لوگ 6 نے۔ فرمایا اللہ نے تیر تکے نہ لاؤ، گویڑ نہ لاؤ، گویڑ نہ لاؤ، اور کچھ کہن گے 7 نے، اور 8واں انہاں دا کتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو میرے رب نو علم ہے، خوب علم ہے، تسی نہیں جانتے، انہاں دے معاملے چ بحث نہ کرو، گل بات نہ زیادتی کرو۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما، پھر اللہ نے فرمایا اللہ چاہے جنوں راہ دے دیندا ہے، اور فرمایا گھر دے اندر 300 برس اور 9 کتے ٹھہرے، 309 مطلب کتے ٹھہرے، 309 سال یہ ٹھہرے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، فرمایا اپنے گھر میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر، اللہ کو علم ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ جب نجران کے نصرانیوں نے کہا تھا 300 سال تو ٹھیک ہے، کافر بولے 9 کی زیادتی کیسی ہے، کیونکہ 309 قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کافر بولے 309 کی تو زیادتی ہے، فرمایا 9 کی زیادتی ہے، فرمایا کیسی زیادتی ہے، اس کا ہمیں نہیں علم ہے، 9 برس کو نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑتے ہو اور قرآن مجید قمری سال کے حساب سے مدت بیان فرماتا ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، اور کئی روز وہی پھر نہ آئی تھی۔ یہ کتنے تھے، ان کے نام کیا ہیں؟ تفسیر خزائن العرفان اور عجائب القرآن، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب عجائب القرآن، اور کتاب میں تفسیر خازن اور تفسیر بیضوی میں ہے کہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے ان کے نام بتا رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں، اور چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ نے کہا 5 ہیں، اور چھٹا مطلب ان کا کتا ہے۔ تو صحابہ کہف کا کتا جو ہے وہ فرمایا کچھ نے کہا 7 ہیں، 8واں کتا ہے، بحث کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا قلیل، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں انہیں قلیل میں سے ہوں، میں قلیل میں سے ہوں۔ فرمایا صحابہ کہف کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے، اور ان کے نام یہ ہیں، اصحاب کہف کے نام میکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سرنیونس اور زنوانس، کشفیر اور تنونس، اور کتے کا نام کی تمیر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے صحابہ کہف کے ناموں کا تویز فرمایا کاموں کے لیے فائدہ مند ہے، کہ بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دینا، اور بچوں کے رونے کے لیے، اور فرمایا تیسرے دن جو بخار آتا ہے اس کے لیے ان کا تویز ان کے ناموں کا، سر درد کے لیے، سر درد کے لیے دائیں بازو پر باندھے،
اور سبیان کے لیے، یعنی جنات کی شریر قسم کی ایک ہے سبیان، گلے میں پہنے، بچوں کے گلوں میں پہنا دیں گے تویز کو بنا کر۔ اور فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں سفر میں محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اور عقل کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ یہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں، ان کا ایک مطلب تویز بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انہوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا 309 برس 300 سال 9 اتے ٹھہرے۔ جڑے عیسائی سی انہوں نے روڑا پا لیا، کہنے لگے 300 سال کی تو سمجھ لگتی ہے پر 9 اتے کی سمجھ نہیں لگتی۔ حضور علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 300 سال کی تو سانو سمجھ لگتی ہے، 9 دی نہیں لگتی۔ فرمایا تسی شمسی سال گن دیو، قرآن مجید تے قمری سال دے مطابق فرمایا مدت بیان کرتا ہے۔ فرمایا 309 سال سدے رہ گئے۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں پوچھیا کہ اصحاب کہف دے بارے بیان فرمایا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل دساں گا۔ آقا علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا۔ پھر کئی روز وہی نہ آئی کہ اللہ کا پیغام نہ آیا۔ مطلب ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو بندہ کہے انشاءاللہ عز و جل کہ اللہ چاہے گا تو کام ہوئے گا۔ ہن فرمایا انہاں دے نام کتنے نے؟ تفسیر خزائن العرفان اور عجائب القرآن، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب تفسیر خازن اور تفسیر بیضوی، کہ لوگ اپنی اپنی مرضی نال کہہ رہے سی، کوئی کہندا سی 3 نے، کوئی کہندا سی 4 ہے، تے کوئی کہندا سی 5 ہے، 6واں انہاں دا کتا ہے۔ فرمایا اس طرح لوگ بحث کر رہے سی، کوئی کہندا سی 7 ہے تے 8واں انہاں دا کتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جنہ کول علم ہے وہ جانتے نے۔ حضرت ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں انہاں دے وچوں ہاں، میں تانوں اصحاب کہف دے نام بیان کرنا وا، یعنی میں تانوں دسنا وا اصحاب کہف دے نام کنے نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہاں دے نام اے نے میکسل مینا یملیکا مدونس بینونس سرنیونس زنوانس اور کشفیت اور تنونس۔ اور کتے دا نام کی تمیر ہے، کتے دا نام کی تمیر ہے۔ اور فرمایا کہ انہاں دا تویز بنا دیتا جاوے تے کی فائدے ملتے۔ فرمایا کوئی بندہ دوڑیا ہوا ہوئے اس دے واسطے انہاں دا تویز بنایا جا سکتا ہے، اگ بجھان واسطے بنایا جا سکتا ہے، بچہ روندا ہوئے اس دے گلے وچ لکھ کے پا دیو، اور تیسرے دن بخار آ جاندہ ہوئے اس دے واسطے انہاں دا تویز بنا لو کہ 8 کھانے بنا لو، پھر 8 دے وچ انہاں دے نام لکھ لو، تویز بنانے دا طریقہ ہے۔ اور سر وچ درد رہندا ہوئے، سر دے اندر درد رہندا ہوئے تے فرمایا سجے بازو نال بند دیتا جا۔ اور سبیان ایک جنات دی قسم ہے، اے شریر جن نے انہاں دی نجات واسطے مطلب ہے کہ انہاں دا تویز تسی بچیاں دے گلے وچ پا سکتے ہو، بڑا ہوئے کوئی بھی ہوئے۔ اور سفر کرو تے اس دے واسطے تسی انہاں دا تویز بنا سکتے ہو، اور مال دی حفاظت دے واسطے تسی انہاں دا تویز بنا سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ تفسیر مدارک میں ہے کہ 7واں چرواہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ سو گیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 7واں ان کا کیا ہے چروایا تھا، 8واں مطلب ہے کتا ہو گیا، کتا بھی ان کا ساتھی بن گیا۔
فرمایا اللہ نے انہیں جاگتا سمجھو، تو انہیں جھانک کر دیکھے تو پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ 10ویں محرم کو وہ کروٹ لیتے ہیں کہ سجے کھبے اپنی کروٹ اپنی پیٹھ بدلتے رہتے، ایک سجے موٹے تے ہو جاتے ہیں پھر کھبے موٹے تے، جس طرح بندہ لمبا پیا ہوئے ستا ہوا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ 10ویں محرم ایک کروٹ بدل دیں، 10ویں محرم تک ایک سائڈ سے ستے رہتے ہیں، پھر اپنی دوسری سائڈ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تفسیر سالبی میں ہے، جو کوئی ان کلمات یعنی 18 کا حصہ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو کتے کے ضرر کاٹنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ یہ ہے کلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوصید، کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی اے لکھ کے اپنے کول رکھ لوے تے کتے دے کٹن تو محفوظ رہے گا، وڈن تو۔ آج کل تے ایسے بندے نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں نوں بھوکدے نے، ہوندے انسان نے۔ فرمایا کہ وہ امن میں رہے گا، یہ آیت لکھے۔ فرمایا اللہ نے نوجوانوں کی کمال حفاظت فرمائی، ان تک کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ روم کے وقت کہف کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سے گزرے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاہا اصحاب کہف کی گھر میں داخل ہو جائیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چاہا، فرمایا انہیں منع فرما دیا کہ ایک جماعت داخل ہوئی تھی، اللہ نے ان پر ایسی ہوا چلائی کہ وہ سب جل گئے، کہ اللہ نے انہاں خوف طاری کر دیتا، روب طاری کر دیتا کہ انہاں دی گھر دے اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روم کی طرف جا رہے سی، فرمایا جنگ دے واسطے جس ویلے تشریف لے گئے صحابے دی گھر دے کول، تے آپ نے آپ دا دل کیتا، آپ نے چاہیا کہ میں گھر دے اندر جاواں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روک دیتا، منع فرما دیتا۔ فرمایا ایک جماعت داخل ہوئی سی، اللہ نے آواز چلائی سی اور سارے سڑ گئے سی۔ اصحاب الکہف والرقیم، فرمایا یہ ایک وادی والے ہیں، ہماری عجیب نشانی ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ کافر قوم سے ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، شہر کا نام افسوس یا افسوس ہے، روم کا شہر ہے، وادی رقیم اور غار کے پاس مسجد ہے۔ لوگ جب جھگڑنے لگے تو بولے ان کے گھر پر کوئی عمارت بنائیں، قسم ہے ان کے گھر پر مسجد بنائیں۔ تو بیدروس بادشاہ نے گھر پر ایک مسجد بنوا دی۔ اللہ نے کیسے ان کو اٹھایا؟ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 19 میں، اور ہم نے ان کو جگایا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ان میں ایک بولا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ کہنے لگے 1 دن یا 2 دن۔ دوسرا بولا تمہارے رب کو علم ہے، تو اپنے میں ایک کو چاندی لے کر شہر میں بھیجا، میکسل مینا کو، جو ان میں سے سب سے بڑا اور ان کا سردار تھا۔ گھر میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے، جب اٹھے تو آفتاب قریب غروب تھا۔ انہوں نے سمجھا یہ وہی دن ہے، یہ دقیانوسی سکہ ہے۔ روپے جو لے کر آئے تھے وہ سوتے وقت اپنے پاس سرانے انہوں نے رکھ لیے تھے۔ تو فرمایا جب کفر کا ظلم بڑھ گیا، کفار کا، قیامت کے معاملے میں لوگ لڑنے جھگڑنے لگے، لوگ بیدروس بادشاہ یہ اچھا تھا،
بیدروس جو تھا اس نے دعا مانگی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا لوگ انکار کر رہے ہیں کہ اصل کے اندر جڑا اصحاب کہف دا یہ واقعہ ہے، یہودیاں نے تقریراں شروع کر دیا جو کوئی شاید دنیا تے ایک باری بندے نے مار جانا تے کام ختم. انہوں نے اللہ دے زندہ ہون تے انکار کر دیتا. انہیں تقریراں شروع کر دیتیاں، کفار بد کردار نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے. تے جس ویلے غار دے اندر فرمایا یہ داخل ہوئے سی، فرمایا جب داخل ہوئے تھے تو آفتاب قریب غروب تھا. جس ویلے داخل ہوئے سورج ڈوبن دے قریب سی، لون دے قریب سی. اور فرمایا جس ویلے اے اٹھے انہوں نے سمجھا وہی وقت ہے. پتہ نہیں سی 309 سال 309 سال گزر چکے سی. اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا اور اللہ نے فرمایا انہیں جاگتا سمجھو، انہیں جاگتا سمجھو. ہر سال 10ویں محرم اپنے پاسے پرتے رہتے تھے. جس ویلے 10ویں محرم آ جاتی اور کسی نے جرات نہیں ہوتی سی کہ اس غار دے اندر جا کے داخل ہو. جو وقت گزرتا گیا اللہ نے انہوں دوبارہ اٹھایا. جس ویلے اٹھے ایک نو چاندی دیتی، جس نو چاندی دیتی اس کا نام میکسل مینا سی، جیڑا انہیں جو وڈا سی، انہوں دا سردار سی، رہبر سی. میرے مسلمان بھائیو انہوں دے کول تکیا نو سی سکہ سی تے 309 سال ہو گئے سی. 309 سال بعد اٹھے، خود بھی پریشان سی، پتہ ہی نہیں سی کنے سال بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بیدروس بادشاہ دا زمانہ سی. لوگوں نے کیا مر جانا ہے تو ختم ہو جانا ہے، قیامت کا انکار کرن لگ گئی. یہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ یہ انہاں یہودیاں دی عیسائیاں دی بت پرستاں دی مرمت کرنے واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی آنا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے اللہ نے اٹھا لیا لوگ بتاں دی پوجا کرنے لگ گئے، کفر عام ہو گیا، انجیل کی حالت بدل دی گئی، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگے. ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، یہ بڑا ظالم تھا اور بت پرستی سے جو انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا. کہ اتنا ظالم سی بت پرستی ہے بادشاہ دقیانوس، جیڑا بندہ بت پرستی انکار کر دیتا ہوں قتل کر دیتا. یہ بڑا ظالم بادشاہ سی. اور فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نوجوان اصحاب کہف غار والے ساتھی، فرمایا عزت والے شخص تھے اور بادشاہ کے نامور معزز درباری بھی تھے. یہ نوجوان بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. جب ایمان لائے تو میکسل مینا سمیت سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے. ہون دے عیسائی کوئی خدا مانتے ہیں تے کوئی خداوند یسوع مسیح آکھتے ہیں تے کوئی خدا دا بیٹا آکھتے ہیں تے کوئی آکھتے ہیں قبر پور دیتے گئے تے چلے گئے تے پھر آن. انہاں نے مختلف چیزیں نہیں چاہیے. فرمایا کہ یہ ایمان والے تھے اور بادشاہ دے نامور معزز شخصیتاں سی، لیکن اللہ نے انہوں نے ایمان کی دولت دیتی. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا رسول تے نبی مندے سی، خدا بالکل نہیں مندے سی. اللہ دا نبی تے رسول مندے سی. دقیانوس گمراہ بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا اور دشمن بن گیا. اسلام کو مانتے ہو تم لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی. بادشاہ کے ظلم کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ زبردستی جبر کرتا اور ظلم کرتا. انہوں نے بلایا
کہ تسی اسلام نو مان لیا تانوں سخت سزا دیتی جائے گی۔ ظالم بادشاہ نے کیا، بڑا جابر بادشاہ سی، فرمایا تسی اسلام نو مان لیا۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اب شہر سے نکلنا ضروری ہے۔ یہ ایمان بچانے کے لیے نکل کر شہر سے باہر چلے گئے۔ دقیانوس کو خبر ملی کہ میکسل مینا کے ساتھی درباری کچھ بھاگ گئے ہیں، ان کا پتہ لگایا جائے، جیسے بھی ہو ان کو پکڑ کر میرے سامنے حاضر کر دیا جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ اصحاب کہف قریبی وادی رقیم میں پہاڑ میں ایک غار کے اندر جا کر سو گئے کہ وادی کا نام کیے رقیم۔ اس دے جا کے انہوں نے پناہ لے، اندر جا کے سو گئے۔ کہا فرمایا عربی میں غار کو کہا جاتا ہے۔ انہیں نیک نوجوانوں کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے سورت الکہف اللہ نے نازل فرمائی اور فرمایا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں جو پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کی رحمت ان پر برسی اور عقیدہ توحید کہ اللہ واحد ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ ایک ہے صرف، اور رسالت پر ایمان رہے اور ثابت قدم رہے، ان پر اللہ نے رحمت برسائی۔ دقیانوس جو بڑا ظالم بادشاہ، اس سے بچنے کے لیے انہیں غار میں پناہ لی اور ایک ان کے ساتھ کتا بھی ہو لیا۔ لمبا سفر کر کے غار میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور وفادار کتا قطمیر غار کے دہنی جانب بیٹھ گیا سجے پاسے۔ جب سورج نکلتا تو دھوپ دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب، سجے کھبے۔ اللہ ان کی دائیں بائیں حسب صورت کروٹیں بدل دیتا ہے، جس طرح سے چار پائی تے ستے ہوئے کدے ادھر ہو جانے، کدے سجے پاسے کدے کھبے پاسے، اللہ بدل دیتا تاکہ انہیں روشنی ملے اور ان کی آنکھیں کھلی رہیں، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بیدار ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، جاگتا ہوا نظر آئے اور دیکھ کر ڈر جاتا جو بھی دیکھتا ان کو۔ فرمایا تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے، جیڑا انہیں دیکھتا سی ڈر کے دوڑ جاتا سی۔ اور فرمایا یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ کوئی حضرات نیٹ دے اندر ایسے بیان دیندے ہیں 300 سال دسی بیٹھے ہوں۔ اللہ نے فرمایا 300 سال نہ اوپر۔ سورہ کہف پڑھ کے دیکھ رہے، کوئی کسی نے سمجھ نہ لگے گا۔ فرمایا 309 سال تک سوتے رہے، کتا بھی ان کی چوکھٹ یعنی سامنے اس طرح سو گیا، یہ بھی غار میں سو گئے۔ اللہ دے نیک لوگ، اللہ دے ولی۔ فرمایا دقیانوس کو آخرکار پتہ چل گیا اصحاب کہف غار کے اندر ہیں۔ دقیانوس نے بہت غصے میں حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین پتھروں کے ساتھ اس کا منہ بند کر دیا جائے اور اس غار کو قبر بنا دیا جائے، اس غار کے اندر یہ مر جائیں اور ان کی یہ غار قبر بن جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ دقیانوس بادشاہ جڑا سی اے ظالم، انہیں فیصلہ کیتا کہ غار دا منہ بند کر دیتا جاوے، اے غار انہاں دی قبر بنا دیتی جاوے، اے اندر ایتھے بھی مار جان۔ دقیانوس نے حکم دیا جس شخص کو ان کے نام لکھے جائیں، انہیں حکم دیتا انہوں نے سارے دے نام لکھے جائیں۔ فرمایا بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا، اس شخص نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ تختی پر لکھا دیا اور صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس ظالم بادشاہ مر گیا۔ جس ویلے انہیں غار دا منہ بند کرایا، ایک بندے دے ذمہ لایا کہ انہاں سارے دے نام لکھے جاؤ۔ وہ بندہ سمجھدار سی، اس نے اتھے بھی نام لکھ دیتے اور ایک صندوق دے وچ بھی نام لکھ کے رکھ دیتے۔ ظالم بادشاہ ایک وقت آیا، مر گیا اور حکومتاں سلطنتاں بدل گئیاں،
فرمایا یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی جس طرح ہونے، اور کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نیک بادشاہ کو رنج ہوا کہ اے مرن دے بعد اٹھن تے انکار کرنے لگ گئے۔ بہت غمگین ہوا، لوگوں نے قیامت کا بھی انکار کر دیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بھی انکار کر دیا، اور بادشاہ بیدروس اکیلا تنہا رہ گیا ایک مکان کے اندر، اللہ سے اکیلا عرض کرتا، مکان کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اچھا بادشاہ سے بے قراری میں روتا ہوا دعائیں مانگتا، یا اللہ ایسی نشانی ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور پھر قیامت تک یقین ہو جانے کا موقع مل جائے۔ اللہ نے نیک بادشاہ بیدروس کی التجائیں دعائیں قبول کر لیں۔ اچانک ایک دن بکریوں کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو پھرانے کے لیے صحابہ کہف کی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت، ڈر اور دہشت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف غار والے ساتھی اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو گئے، جاگ گئے، اور 309 سال بعد اٹھ کر بیٹھ گئے تو میکسل مینا ان میں بڑے سردار ہیں، اور غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے۔ جب اٹھے تو آفتاب غروب تھا۔ انہوں نے سمجھا یہ وہی دن ہے، انہوں نے سمجھا یہ وہی دن ہے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والا بادشاہ دقیانوس ہے، دقیانوس تے مر گیا۔ انہوں نے اے سمجھا کہ اسی اٹھے آئے اوہی بادشاہ دی حکومت ہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں سی، بیدروس بادشاہ دا زمانہ سی۔ فرمایا اسی خیال میں جاگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، پوچھنے لگے ہمیں سوتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے۔ ان کے خیال میں ایک یا دو دن تھا۔ اللہ نے فرمایا 309 سال 309 سال بعد تسی اٹھے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو جگایا، آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھنے لگے، تم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے، کہ تسی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کچھ بولے ایک دن یا ایک دن سے کم، اور دوسرے فرمانے لگے اللہ کو علم ہے جتنا تم ٹھہرے، اور چاندی لے کر شہر میں بھیجا۔ ایک کو وہاں میں سے ایک کھانا لینے کے لیے گیا، ستھرا کھانا، پکیزہ، بس تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ ختم ہو گیا، اور فرمایا کہ کھانا لانے کے لیے ایک کو بھیجا کہ ہرگز کسی کو اطلاع نہ دینا ہماری۔ ایک دوسرے سے سلام کیا، جب اٹھے نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی ملیکہ سے فرمایا تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ، نیتی خاموشی سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکہ غار سے نکل کر بازار کی طرف گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، عیسائیت کا چرچا نہیں، اسلام کا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلانیہ کلمہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی آقا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے سی۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول مان رہے سی، خدا نہیں۔ کہ جس ویلے جاگے ایک بازار کی طرف گیا کھانا لین دے واسطے، تے پہلے صلاح مشورہ کیتا کہ دسنا نہیں کسے نو، دسنا نہیں۔ فرمایا کہ یملیکہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شہر میں تو ہمارا تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی ہمارا جرم تھا،
آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، آج یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی اور کیوں کر آ گئی اور کیسے آ گئی؟ ایک نان بائی کی دکان پر پہنچا جو نان بیچنے والا ہے، دقیانوسی زمانے کا سکہ 309 سال گزر گئے تھے، اور وہ لے کر اس کے پاس گیا۔ اس شخص نے یہ سمجھا کہ کوئی خزانہ ہے، خزانہ ہے۔ دکاندار نے یملیکھا کو جب وہ دیا تو وہ جھگڑا کرنے لگا۔ یملیکھا سے اس نے کہا سچ سچ بتاؤ یہ خزانہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے سمجھا ہے خزانہ ہے۔ یملیکھا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے اور ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے یہ بات، ہم آپ کو حاکم کے پاس لے جاتے ہیں، حاکم یہ بات کا فیصلہ کرے گا۔ اور روپیہ نہیں ہے، سکہ تو 309 سال پرانا ہے جو تم کہہ رہے ہو ہمارا پیسہ ہے، یہ تو چلتا ہی، یہ ہن اس وقت ٹکیاں ڈیڈے جوانی کا دور ختم ہو گیا۔ فرمایا اس کا چلن بند ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ آپ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ جوان ہیں، ہم بوڑھے ہیں، لہذا انصاف سے بات کرو۔ یملیکھا نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہا کہ آج ہوئے زمین پر دقیانوسی بادشاہ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، اس کو سینکڑوں سال گزر گئے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ فرمایا وہ بت پرست تھا۔ یملیکھا نے کہا کل ہم اس خوف سے غار میں گئے تھے، کل ہم اس خوف سے غار میں بھاگے تھے، ہمارے ساتھی قریب ہیں، ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو اور شہر حاکم کے پاس لے جاؤ۔ فرمایا جب حاکم کے پاس پہنچے تو بیدروس نیک بادشاہ کے پاس پہنچے تو وہ خوش ہو گیا۔ سارے ایک جماعت ایک گروہ کی شکل میں آ رہے ہیں لوگ، اور غار کے ساتھی جو غار والے وہ نکل کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دقیانوس کی فوج گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ ابھی ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ 900 سال کے بعد 309 سال کے بعد ہم کھڑے ہیں۔ انہوں نے جب ان کو آتے سمجھا، دیکھا ہمیں دقیانوس گرفتار کرنے کے لیے آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ سارا ماجرا کیا ہے، بادشاہ کے پاس اس کو لے گئے۔ بادشاہ نے صندوق کو کہا لے آؤ۔ جب صندوق کو کھولا تو اس میں صحابہ کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ایک اپنا معجزہ دکھایا ہے، اور چلو غار کی طرف چلتے ہیں اور ان کے ساتھیوں سے ملتے ہیں۔ دقیانوس تو کب کا مر چکا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اکٹھے ہو کر غار کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اصحاب کہف کے قریب پہنچے تو وہ کہنے لگے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے دقیانوس کی فوج آ رہی ہے۔ انہوں نے دل سے خیال سی کہ دقیانوس بادشاہ آ رہے ہیں۔ جس ویلے باہر تشریف لے کے آئے، بیدروس بادشاہ نے اللہ کو سجدہ کیا اور اعلان کیا اور شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا لوگوں سن لو، اللہ نے زندہ بھی کرنا ہے، اللہ نے مارنا بھی ہے، اور قیامت پر یقین کر لو۔ اللہ نے اس واسطے واقعہ دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ہر ایک بندے نے سلام لیا، بادشاہ نے سلام لیا، اس کے بعد اجازت منگی اور غار دے اندر تشریف لے کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اتنے ایک نشانی بنائی جاوے۔ بیدروس بادشاہ نے ایک مسجد بنائی، ہر سال انہوں دی یاد دے وچ اوتھے بندے جمع ہوندے، اس واسطے ایک عرس دی دلیل لائی گئی۔ فرمایا یہ ثابت ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں پر کوئی کفر اور شرک نہیں ہوتا۔